دوسرے طبقہ کے لوگ، دوسری کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہے، مطلب ایمان والوں کے مقابلے میں جو ہے وہ کفر والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ تو یہ بتلا دیا کہ کافر لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ کافروں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ کہا کہ کافرو، جنہوں نے کفر کیا، تو کفر کا کیا مطلب ہے؟ تو کفر کے لفظی جو معنی ہوتا ہے عام لغت کے اعتبار سے یا ڈکشنری کے اعتبار سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے چھپانے کے، ٹھیک ہے۔ اور ناشکری کو بھی کفر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ محسن کے احسان کو چھپانا ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور شریعت کی اصطلاح میں کفر کہتے ہیں کہ جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دینا کفر ہے۔ کسی ایک چیز کو بھی آپ ریجیکٹ کر دو گے تو کافر بن جاؤ گے۔ اور ایمان لانے کے لیے تو ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن کفر میں داخل ہونے کے لیے کسی بھی ہر اس چیز کو ریجیکٹ کر دو، کسی ایک چیز کو بھی کہ جو مطلب ایمان لانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تو ان سب میں سے کسی ایک کو بالفرض جو ہے وہ آسمانی کتب میں سے یا اللہ کے کسی نبیوں میں سے کسی ایک نبی کا انکار کر دینا، یا قرآن پاک کا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ یعنی کہ تعلیمات میں سے ان کے جتنے بھی جو ہے وہ شریعت کے احکام ہیں ان میں سے، ایون کہ قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کر دو، نعوذ باللہ کو یہ کہے کہ میں نہیں مانتا، تو وہ بھی کافر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شریعت کی اس طرح میں تو گویا ایمان کا خلاصہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے، جو کچھ بھی، اور اس کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے، ڈیفینیٹلی طور پر، یقینی طور پر اس کا ثبوت بھی ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہیں، تو ان سب چیزوں کو دل سے ماننا اور ان سب چیزوں کی دل سے تصدیق کرنا اور انہیں حق سمجھنا، یہ سب کا سب جو ہے وہ ایمان ہے، ان سب کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اور کوئی شخص اگر ان یقینی اور قطعی چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی حق پر نہیں سمجھتا اور اس کی تصدیق نہیں کرتا تو وہ کافر ہے۔ سمجھا گی بات؟ یہ گویا کہ ایمان کے مقابلے میں آئے گا۔ تو اب ہمیں سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے کہ کوئی ایک چیز جس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہوتا ہو اور وہ یقینی اور قطعی طور پر ہو، اور اگر کوئی شخص اس کا انکار، کسی بھی ایک چیز کا انکار کر دے تو وہ کافر شمار کہلائے گا۔ تو کیا فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے، سواء کا مطلب ہوتا ہے برابر ہے ان پر کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہاں پر انذار کا لفظ ہے، انذار انذرتہم انذار سے ہے، انذار کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، اور یہ عام ڈرانا مراد نہیں ہے جیسا کہ لوگ اپنے بچوں کو چوروں سے، ڈاکوؤں سے یا شیروں سے یا اس طرح کی چیزوں سے ڈراتے ہیں، یہاں وہ ڈرانا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے وہ ڈرانا مراد ہوگا کہ جو شفقت اور رحمت کی بنا پر ہوں۔ جیسے اولاد کو آگ سے جو ہے وہ ڈرایا جاتا ہے، سانپ بچھو سے ڈرایا جاتا ہے، تو ماں باپ کو اپنی اولاد سے شفقت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، جس کی بنا پر ان سے ڈراتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو ڈرانا محض شفقت اور رحمت کی بنیاد پر تھا کہ اگر آپ ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر آپ کو جہنم میں جانا جائے گا، آپ کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور جو سزا ملے گی، تو یہ ڈرانا جو ہوتا ہے محض شفقت اور رحمت کی بنیاد پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی وجہ سے اس کو انذار کرتے ہیں، اور اسی ہی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام نذیر ہے، اور نذیر کہتے ہی ڈرانے والے کو ہیں۔ سمجھا رہی بات؟ ہاں جی۔ جی۔
تو اب اس آیت میں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے، تسلی دے کر یہ بتایا گیا کہ یہ ضدی اور معاند قسم کے جو کفار ہیں، جو حقیقت کو بھی جانتے ہیں لیکن باوجود جاننے کے جب انکار پر جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، تو یہ کس بنیاد پر؟ محض اپنے تکبر اور کجرائی کی بنیاد پر کسی بھی حق بات کو سننے اور ان کو باوجود روشن دلائل کے بھی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنفس نفیس ان میں موجود، اور اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن منزل اور ساری باتیں، اس کے باوجود بھی نہ ماننا، تو یہ کیا تھا؟ محض تکبر تھا، ان کی ضد تھی، کجرائی کی بنیاد پر جو ہے وہ نہیں مانتے تھے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا ہٹ درمی ضد، اس بنیاد پر یہ نہیں مانتے تھے۔ تو ان کی اصلاح اور ایمان کے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے ہیں ان کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یہ گویا کہ آپ علیہ السلام کو بتلایا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوشش کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب ان دونوں اس آیت سے تو یہ معلوم ہو گیا، بلکہ اگلی بھی پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس سے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ختم اللہ، مہر لگا دی، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوب، ان کے دلوں پر، وعلی سمع، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب جب کسی چیز پر مہر لگا دی جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی بھی چیز باہر سے اندر نہ جا سکے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح جو ہے وہ یہ فرمایا گیا ہے کہ اسی طرح کانوں میں پہنچنے والی جو آواز بھی ہر سمت اور ہر جہت سے آ سکتی ہے، ان کی بندش جب بھی ہو سکتی ہے جب ان پر مہر کر دی جائے، بخلاف پہلی دو کے لیے تو مہر کا لفظ استعمال ہو، دل کے لیے اور اس کے لیے کانوں کے لیے، اور آنکھوں کے لیے کہا کہ ان کا ادراک صرف ایک سمت یعنی سامنے سے ہو سکتا ہے، اور جب سامنے ہی پردہ ڈال دیا جائے تو پھر آنکھوں کا ادراک بھی ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے آنکھوں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ پردے کا، ٹھیک ہے نا؟ اور دلوں کے لیے اور کانوں پر مہر کانوں کے لیے مہر کا لفظ استعمال ہے کہ کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، اور آنکھوں کے لیے کہا کہ وہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ظاہر ہے جب آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دو تو کسی چیز کو کوئی انسان دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اب یہ کیوں کہا گیا کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے؟ مطلب ہے تو دیکھ تو سکتے ہیں، لیکن باوجود حقیقت جاننے کے باوجود، روشن دلائل کے، محض اپنی ضد، انا، تکبر، کجرائی کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کو حق نظر آتا نہیں ہے، کہ ان کی آنکھوں کے اندر گناہوں کے اور ان کی آنکھوں کے اندر گمراہیوں کے اور کفر کے پردے چھنڈے ہوئے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کو نظر نہیں آتا۔ سمجھا رہی بات؟ اب ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ کفر اور ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی۔ اب کیوں؟ خود ہی قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ضد اور تکبر کی بنیاد پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑا عذاب تو کیا فرمایا کہ آخرت میں ہے، مگر بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے، پھر یہ دنیا کی سزا بعض اوقات یہ شکل اختیار کرتی ہے کہ انسان کی جو اصلاح کی حالت ہے اس کی توفیق اس سے سلب ہو جاتی ہے۔ دیکھو نا، یہ بھی ایک قسم کا عذاب کہ ان کو حقیقت اور ان کو جو اصل ہے وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، تو اصل یا حقیقت کی سمجھنے کی جو صلاحیت ہے یا جو توفیق ہے، اللہ رب العزت ان سے چھین لیتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں۔ اب حق بات ان کے لیے قبول کرنا مشکل کیا بلکہ ناممکن ہو چکا ہے ایسے لوگوں کے لیے، تو گویا کہ یہ دنیا کی سزا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو انسان گویا کہ آخرت کے حساب و کتاب سے بے فکر ہو کر اپنی نافرمانی اور گناہوں میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور اس کی برائی کا احساس بھی اس کے دل سے جاتا رہتا ہے۔ دیکھو نا، بعض لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ دنیا میں اتنے لت پت ہو چکے ہیں، گناہوں کی دلدل میں اتنے آگے جا چکے ہوتے ہیں کہ اللہ کیا، آخرت کیا، یعنی دین کیا، قرآن کیا، ایون اسلام سے ریلیٹڈ کچھ بھی چیز ہے تو وہ ان کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ دل سخت ہو جاتے ہیں،
جب دل ہاں سخت ہو جی، جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی بات ان پر اثر نہیں کرتی. اور یہ حدیث ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ ایک مومن ایمان والا شخص جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سَقُلَ قَلْبُهُ سَاقُلَ قَلْبُهُ كَمَا، اگر وہ توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو پھر اس توبہ اور استغفار کی بنیاد پر اس کا دل سیقل ہو جاتا ہے، مطلب صاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا، حتیٰ کہ دوسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا چوتھا، تو پھر اس کے دل پر دوسرا تیسرا چوتھا سیاہ دبے لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا پورا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے. اور اسی کو جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر کیا کہا گیا؟ ران کا لفظ، کلا بر ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا زنگ، تو جس چیز پر زنگ لگ جائے تو پھر کوئی بات بھی اثر نہیں کرتی. تو ایسے ہی ان لوگوں کے دل پر بھی ہے کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکے ہیں، دلوں پر گویا کہ زنگ لگ چکا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ توبہ کرتے، استغفار کرتے، تو توبہ اور استغفار یا آنسوں کے ذریعے اپنے دل کے جو ہے وہ اس برتن کو مانجتے، ٹھیک ہے نا، سائیکل کر دیتے تو وہ دل صاف ہو جاتا، تو نیکی کی بات ان کے لیے قبول کرنا آسان ہو جاتی. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو جس کی بنیاد پر کیا ہے، اب کوئی بھی حق بات ان سے کہو، ان کو 100 دلائل دو، عقلی نقلی کچھ بھی ہو، تو ان کے پلے نہیں پڑنا، ان کی سمجھ میں نہیں آنا، یا ان پر کوئی اثر نہیں ہونا. اب یہ اثر کا نہ ہونا، یہ کیا ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ بات ہے. اچھا، اب یہاں پر جو ہے کہ ایک سوال ایک اعتراض سا پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی نے ان نبی کو کہا گیا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کا مطلب آپ کا ان کو نصیحت کرنا تو بیکار ہوا. سمجھ آ رہی نا بات؟ تو پھر آپ ان کو کیوں ڈرا رہے ہیں، تو ان پہ اتنا اپنی محنت کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں جب وہ ایمان ہی نہیں لاگے؟ اللہ نے ان کے نصیب میں جو ہے بدبختی اور کفر اور ایسا مطلب عذاب لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ ان کو گویا کہ ایک بظاہر دیکھا جائے تو ایک لایانی سا کام ہو رہا ہے. نعوذ باللہ. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوال سا پیدا ہو رہا ہے، پھر آپ جو ہے وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ ٹھیک ہے نا، سوال آتا ہے نا ذہن میں. تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے حق میں علیہم کی قید لگا کر یہ بتا دیا کہ یہ برابری کفار کے حق میں ہے، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں ہے. یعنی ان کو تو ان کی تبلیغ کا، ان کی تعلیم کا اور اصلاح خلق کی جو کوشش ہے تو اس کا ثواب ان کو بہر صورت مل کر رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو برابری ہے نا، کہا گیا کہ قرآن نے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے. تو اب یہ جو برابری ہے یہ ان کے لیے، کفار کے لیے ہے. تبھی تو قید لگا کر کہا کہ سواء علیہم، برابری ہے ان پر، آپ کے لیے نہیں. آپ تو جتنی جو ہے وہ تعلیم دیں گے، تبلیغ کریں گے، کوشش کریں گے، اصلاح کریں گے، تو آپ کو اپنی تبلیغ، تعلیم، تربیت، کوشش کا ثمرہ، پھل اور محنت، اس کا ثمرہ آپ کو مل کر رہے گا. کیونکہ آپ کا جو فرض ہے، یا آپ کی جو ذمہ داری اللہ نے فرمائی وہ یہی ہے کہ آپ بس نصیحت کیجیے. وما علینا الا البلاغ، جیسے ہم کہتے ہوتے ہیں نا. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ پہنچانا ہے، آپ کا کام ہے بس بات کو پہنچانا، تاکہ قیامت کے دن اتمام حجت ہو جائے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تعلیمات نہیں آئیں یا کوئی ہمارے پاس لے کر نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے، باقی آپ کو ثواب جو ہے وہ مل کر رہے گا. تو جی، اس وجہ سے یہ فرمایا کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، انذرتہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر، مطلب کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی بصارت پر، مراد ان کی آنکھوں پر، غشاوت، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے.
ٹھیک ہے نا. اب دنیا میں تو یہ ہے کہ توفیق سلب ہو چکی، آخرت میں کہ بڑا عذاب ہے. اب اللہ کیسا عذاب ہے تو یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن عذاب تو ایسے لوگوں کو مل کر رہتا ہے کہ جو اللہ کی ناقدری کرتے ہیں اور اللہ کے جو ہے وہ حکم کو نہیں مانتے. تو اللہ نے اسی لیے قیامت کا ایک دن رکھا ہوا ہے جس کی بنیاد پر گناہ گار مسلمانوں کو ان کی گناہوں کی سزا اور کفار کو ان کے کفر کی سزا، حتیٰ کہ خلد کا لفظ آیا قرآن پاک میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی ہے ایسے لوگوں کے لیے عذاب کہ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جو ہے وہ مطلب دنیا کو بالکل ایک لہو اور لعب سمجھ کر اور بیکار سا سمجھ کر گزارا ہے دنیا کے ٹائم کو، دنیا کی زندگی کو. تو اس کے جتنے بھی ثمرات خواہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں وہ آخرت میں ظاہر ہوں. ٹھیک ہے نا. تو دنیا تو صرف جو ہے وہ کیا ہے، دار الابتلاء ہے، یہ جائے امتحان ہے. یہاں تو ہر ایک جو ہے وہ اپنا پیپر حل کر رہا ہے. اب اس کا کیا رزلٹ آئے گا یہ تو آخرت میں ہی پتہ چلے گا. یہ بات صحیح. تو ٹھیک ہے، ابھی آپ ذرا پڑھیں اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم انما ان ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ماشاء اللہ. یہ ہے کہ ان اللہ ان لوگوں کے لیے، بے شک ان جہاں بھی آئے گا نا، ان اس کا مطلب ہوتا ہے ہاں بے جی، شک، ڈیفینیٹلی. بے شک وہ لوگ ہیں وہ کفر پر ہیں. سواء علیہم انذرتهم، ان کے لیے جی جی، سوال برابر ہے علیہم ان پر، برابر ہیں ان پر، انذرتهم، جی جی آپ ان کو ڈرائیں اب ہے ہم لم تنذرهم یا نہ ڈرائیں. اگر نہ ڈرائے تو ایمان لانے والے نہیں. جی ختم اللہ علی قلوبہم لا سمع، ان کے دلوں پر اور مہر لگا دی اللہ نے. سماعت، اللہ نے مہر لگا جی دلوں پر. ختم کا مطلب ہے نا مہر، خاتم الانبیاء جیسے کہتے ہیں نا ہمارے ہاں نبی جی، کیا ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، تو تمام انبیاؤں کو ختم کرنے والا ایک لفظ یہ بھی ہے، اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ مہر لگانے والے. کیسے کہ جیسے کسی چیز پر مہر لگا دی جاتی ہے تو وہ اس چیز کا اینڈ ہوتا ہے. تو ہاں آپ وہ علیہ اینڈ ہو السلام جاتا بھی ہے. نبوت کا اینڈ ہیں، تو آپ نے بھی گویا کہ نبوت کی کیا کر لگا دی، مہر لگا دی ہے. تو اسی وجہ مہر سے لگا دی. سمجھا رہی، ختم ہاں اللہ، مہر لگا دی اللہ نے. اللہ نے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر، جی جی، وعلی ابصارہم، اور ان کی اس بصارت پر اور ان غشاوہ، کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے. ان کی آنکھوں پر، آنکھوں پر پردہ کیونکہ ہے. آنکھوں پر پردہ ڈال تو کوئی چیز نظر نہیں آتی نا. تو ہاں ان جی، کی ہاں ہاں جی، جی، تو ان کی آنکھوں پر بھی آگے پردہ ہے. پردہ کیسا ہے؟ پردہ. پردہ گمراہیوں کا ہے، نافرمانیوں کا ہے، کفر کا ہے، ضد کا ہے، کجروی کا ہے، اس طریقے سے کہ ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. ظاہر حقیقت کا پردہ نہیں ہے، جیسے کہ کوئی کپڑا ڈال دیا ہاں یہ نہیں، بات. ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، ہاں وہ دوسرا پردہ مراد ہے. ٹھیک ہے. برابر. فلہم عذاب عظیم، ان کے اور ان لیے کے لیے عظیم عذاب. جی، اور ان کے لیے عظیم عذاب ہے، بڑا عذاب ہے. تو کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے نا ذہن میں. تین ہو گئی. ہیلو ہاں ہیلو جی، ہاں جی، ہاں جی.
لگتا ہے ہیلو. آج آپ کو لگتا ہے روزہ لگا ہوا ہے. کچھ سستی ہو رہی ہے ماشاء اللہ. چوتھا روزہ ہے چوتھا. ماشاء اللہ. اصل میں عمر کا بھی تقاضا ہے نا, تو ویکنس اگر آپ بھی جائیں تو آپ کے لیے تو عذر ہے, بلکہ یہ ہے کہ عند اللہ وہ بھی ہے نا, مواخذہ بھی ہے, وہ سوری فدیہ بھی ہے کہ آپ اگر نہیں رکھنا چاہیں تو رخصت ہے, جیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے فدیہ میں رکھ سکتے ہیں اگر ویکنس بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے نا. وعلی الذین, قرآن پاک ہی کے اندر ہے, تو علی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین, اور وہ لوگ کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے دے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ رکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ اس عمر میں بھی, بڑی سعادت کی بات ہے, بڑی جو ہے خوشی کی بات ہے اتنی عمر کے بعد. جی تو گھر میں ہی ہوتے ہیں آپ؟ ہاں اچھا اچھا اچھا. یہ پاکستان آؤٹ آف کنٹری بھی رہتے ہیں یا ادھر ہی ہوتے ہیں؟ نہیں ادھر ہی ہوتی. وہ اچھا تو اچھا بیٹا گیا ہوا تھا, بیٹا گیا نا باہر, اچھا ڈاکٹر ہے اچھا وہ. اچھا اچھا. ہاں تو سال کے لیے اس کو پوسٹ پہ گیا اس کے پاس صحیح. ایک مہینے. تو گھر میں ابھی کون آپ کے گھر والے ہیں؟ مسز میں ہیں؟ اور ہاں جی. اچھا ماشاء اللہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. گرمی تو ہوگی نا لاہور میں؟ کیا پڑ گئی اب تو کافی گرمی. اچھا تو باہر آنا جانا ہوتا ہے یا کم کم؟ جاتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ صحیح ہے. اچھا تو کتنا مطلب تلاوت کتنی, ایک پارہ روزانہ ہو جاتا ہے آسانی سے؟ ذرا سستی ہے, نہیں ہوتا. آدھا پارہ؟ ہاں جی. جتنا بھی حسب توفیق ہو سکے, ایک پیج 2 پیج آپ کے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا تو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ملیں گے. اوکے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.